اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے مختصر ٹائم میں بڑا ٹف ٹاپک سلیکٹ کیا تھا کہ کائنات میں مختار افراد، مختار مخلوقات، یعنی ایسی مخلوقات جنہیں گناہ و اطاعت دونوں کا اختیار دیا گیا ہے، جن کی مرضی ہے وہ غلط راستہ انتخاب کریں یا صحیح راستہ انتخاب کریں۔ اسی ضمن میں بتایا تھا کہ فرشتوں کی مختلف انواع ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ مجبور محض ہیں اور کچھ فرشتے صاحب اختیار ہیں۔ تکلیف دی ہی اسے جاتی ہے جو صاحب اختیار ہو، امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جو غلطی کر سکتا ہو۔ اور فرشتوں سے ابتدائی تخلیق بشر کے وقت امتحان لیا گیا۔ انسانیت کی جب تخلیق کا آغاز ہوا، بشر کو جب خلق کا لباس پہنایا گیا تو فرشتوں سے ایک امتحان لیا گیا، یعنی ایک مقابلہ سا ہوا، چونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس مخلوق کو کیوں بنا رہے ہو، ہم ہیں۔ تو اس جگہ پر ایک سوال نامہ بنایا گیا، قرآن کی روح سے کچھ چیزیں پوچھی گئیں فرشتوں سے، کچھ اس نئی مخلوق سے پوچھی گئیں، اور یہ نئی مخلوق کامیاب ہو گئی، اور فرشتے جو پرانی مخلوق تھی، جو پرانا ان کا لمبا دورانیہ تھا، وہ اس میں کامیاب نہ ہو پائے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہ ہم جو انسان ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق بھی اس دنیا میں بھیجی گئی جو جنات ہیں۔ اسی کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہ جنات کا انسان کے عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ احباب نے سوال کیا کہ یہ بہت شہرت یافتہ چیز ہے کہ جن ہو گیا، تعویذ ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں۔ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں، ضروری نہیں جو چیزیں مشہور ہوں وہ صحیح بھی ہوں۔ ہمارے سامنے لگ بھگ 300-400 سال کا دورانیہ ہے جو اہل بیت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہے۔ یہ 300-400 سال میں کسی شخص کو جن نہیں ہوا، کوئی شخص اپنی مین پرابلمز جو ہے جسمانی یا دنیاوی کے لیے اہل بیت سے تعویذ لینے نہیں آیا۔ ہاں، تعویذ سے مراد جو ہے وہ چند ایک تعویذ ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں جانا، آخری 2 صورتیں قرآن کی ہیں، وہ انہیں تعویذ کہا جاتا ہے، معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس والی صورت اور قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ اگر ہاتھ میں باندھ لیں یا سر پہ رکھ لیں یا پڑھ لیں تو پھر آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ سے جن دور ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت، اپنی کوتاہیوں سے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی فزیکلی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہے کوئی ایسی ڈھال بن جاتی ہے کہ بیماری نہیں آئے گی، یا کوئی انسان اور کوئی جن جو ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تعویذ، یہ شارٹ کٹس جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب تشیع میں کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتا، میں ایک موٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر تعویذوں سے، جنات سے مسائل حل کیے جاتے تو انسانی ترقی، انسانی سائنس
کہاں پہنچ چکی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی تو ہم ان کو بھی پھلان جاتے، ان سے آگے چلے جاتے۔ ہم ماورائی مخلوق کو استعمال کر کے سائنس سے آگے بھاگ جاتے، یا یہی سائنس والے ہم ہی کو یوز کر لیتے، جیسے انہوں نے ہمارے بہت سے وسائل و منابع کو استعمال کیا ہے اور مغرب نے ہماری نسبت زیادہ ترقی کی ہے۔ حالانکہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے۔ حالانکہ تمام علوم کی اساس ائمہ اہل بیت کی طرف ہی ہے۔ جو 300-400 سال کا دورانیہ ہے ائمہ کا، تمام علوم، آپ کو حیران کن بات لگے گی میری کہ سائنسی علوم بھی اور دنیا کے دیگر معاشرتی علوم بھی، ان تمام کی بازگشت یا ان کی پیش رفت، جو پہلے سے کچھ علوم تھے جیسے منطق تھا، فلسفہ تھا، سائنس کے کچھ علوم تھے جیسے فلکیات، حیات وغیرہ، اس پہ کچھ کام ہوا تھا، یا میڈیکل جو حکمت تھی اس پہ کچھ کام ہوا تھا، لیکن اس کو ارتقا دیا تو اسی 400 سال میں ہے۔ یعنی مسلمانوں نے آج دنیا میں جتنی ایجادات ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، ان سب کی بازگشت اسی 400 سال میں ہے۔ چند موٹی موٹی چیزیں بشر نے اس سے پہلے خلق کی تھی، لیکن جو ترقی کا دورانیہ ہے، ترقی کا آغاز ہوا ہے، وہ اسی دور میں ہے۔ اب آئندہ اپنی گفتگو میں عرض کروں گا۔ خیر، کل ہی کی گفتگو کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے، ہر انسان یہ مختار ہے، یہ چاہے تو سیدھا راستہ انتخاب کرے، چاہے تو الٹا راستہ انتخاب کرے۔ دنیا میں حق اور باطل کا وجود ہی تبھی آتا ہے جب اختیار ہو، اور اختیار ہی ہے جو سزا اور جزا کو متعین کرتا ہے۔ اگر کسی کا اختیار نہیں تو اس نے اگر اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو سزا نہیں دے سکتے، اگر کسی کا اختیار نہیں اور وہ بھلا کرے تو اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تقریر کے بعد لاؤڈ سپیکر کو انعام دوں کہ تم نے بہت اچھی میری آواز جو ہے کہیں تک پہنچائی ہے، اسپیکر کو، لاؤڈ سپیکر وغیرہ اس پورے سسٹم کو جاتے ہوئے انعام دے کے جاؤں گے واہ واہ شاباش، چونکہ اس کا تو اختیار نہیں ہے، یہ تو مشین ہے، اس کو نہ سزا دی جا سکتی ہے نہ جزا دی جا سکتی ہے، انسان کو ہی سزا اور جزا دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ انسان کون ہے؟ میں نے عرض کیا تھا مختصراً کہ خلقت سے پہلے انسان سے بڑے معاہدے ہوئے، عالم ذر میں آپ کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں اور آپ کے آباء و اجداد اور آپ سے معاہدہ لیا گیا۔ تو یہ معاہدہ تب تھا جب جسم نہیں تھا، اور جسم کے وجود میں آنے کے 4 ماہ بعد مادر شکم میں اللہ روح پھونکتا ہے۔ یہ روح پھونکنا کسی وجود کا نام نہیں ہے، یہ اس کو زندگی دینا ہے۔ روح کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے انسان میں کہ میرے اندر ایک جسم ہے اور جسم کے اندر کہیں روح پھنسی ہوئی ہے یا پورے جسم میں وہ ہر جگہ پر چپکی ہوئی ہے یا اندر گھسی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی جو آرڈر ہے زندہ رہنے کا، اسی کو روح کہتے ہیں۔ امر رب ہے، اس کی جزیات ہمیں نہیں پتہ، وہ روح نکلتی ہے، گھستی ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ تعبیرات ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی روح نکل گئی، اس کی روح کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ارواح طیبہ ہیں۔ یہ تعبیرات ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری ان کے بارے میں جہالت ہے۔ روح وجود فزیکی نہیں رکھتی، مادہ نہیں ہے، روح ایک عالم معنی کی چیز ہے۔ اس کو میں اپنی تعبیر میں یوں بیان کرتا ہوں کہ میری روح یعنی جو اللہ نے مجھے میرے زندہ رہنے کا آرڈر دیا ہے وہی میری روح ہے۔ جو اس بجلی کے اندر ایک کرنٹ ہے، اس کے اندر ہر وقت ہے، چاہے بجلی بند ہو تب بھی ہے، بجلی یعنی آواز میں استعمال کر رہا ہوں تب بھی ہے، نہ کر رہا ہوں تب بھی ہے، لیکن اگر بجلی بند کر دی جائے تو یہ وجود تو ویسے کا ویسا رہے گا اور بعد میں بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ کرنٹ نہیں رہے گا۔ تو یہ کرنٹ کیسی چیز ہے، ایک طرح سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتی،
اس کا کوئی وزن نہیں بڑھ جاتا بجلی کے آنے سے۔ تو میرے وجود میں بھی جو روح ہے وہ میری روح ہے، یہ جسم میرا جسم ہے، روح میری روح ہے۔ میں کون ہوں؟ میں، قرآن نے جگہ جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، روح کا لفظ اس نے استعمال ہی نہیں کیا انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے۔ اگر میری روح اچھا بھلا کرتی تو قرآن کہتا کہ اے انسانی روح ہو سنو نماز پڑھو، اے انسانی روح ہو روزے رکھو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ نفوس کو یا ایھا الذین، اے وہ جو ایمان لائے، وہ روحیں ایمان لائی ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ اس کو میں تعبیر یہ کرتا ہوں احادیث سے اخذ کر کے اور قرآن سے اخذ کر کے کہ وہ نفس ہے، ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک نفس ہے، یعنی وہی خود وجود ہے، اس کا حقیقی وجود، اور اسے جسم دیا جاتا ہے، اسے روح دی جاتی ہے۔ یعنی میں علی نقی میرا نام ہے، میں ایک جسم رکھتا ہوں، یہ جسم چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا، اب اس بڑھاپے کے قریب آ گیا، اور ایک دن یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا۔ یہ میرا جسم ہے، اگر اس جسم کو استعمال کر کے میں کوئی اچھے کام کرتا ہوں تو مجھے جزا دی جائے گی۔ یہ صرف وسائل ہے، وسیلہ ہے، یہ میرے ابزار ہیں۔ میں نے اس ہاتھ سے اچھا کام کیا ہے تو مجھے جزا ملے گی، میں نے اپنی زبان سے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں نے اپنی دی ہوئی زبان کو اچھا استعمال کیا ہے، اگر برا کروں گا تو سزا دی جائے گی۔ یعنی انہی وسائل کو استعمال کروں گا۔ اگر فرض کرو جی اللہ مجھے 2 ہاتھ نہ دیتا، اس کا شکر ہے، اس نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا میں ناقص علی نقی ہوتا؟ تب بھی میں پورا علی نقی ہوتا۔ اگر کسی کا جسم ناقص ہو جائے تو وہ فرد ناقص نہیں ہے، وہ مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، اس سے تکلیف شرعی، اس کے عقائد اسی طرح ہے، اس کا حساب کتاب اسی طرح ہے۔ ہاں کسی کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اس کا اچھائی کا اور برائی کے امکانات میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ زیادہ اچھائی کر سکتا ہے یا زیادہ برائی بھی کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہے تو زیادہ اچھائی کر سکتا ہے، زیادہ برائی کر سکتا ہے۔ اس سے وسائل کے کم و بیش ہونے سے اس نفس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، وہ مکمل ہے۔ وہ اچھائی کی طرف جائے گا تو کامل ہوگا، مزید اچھائی کی طرف جائے گا تو اکمل ہوگا، اور اگر برائی کی طرف جائے گا تو وہ ناقص ہوگا، اور مزید برائی کی طرف جائے گا تو پھر اسفل السافلین ہو جائے گا۔ وہ نفس کی خصوصیات ہیں، روح کی ایسی خصوصیات نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے لیے تو مفصل تفصیلی گفتگو چاہیے کہ قرآن نے کہاں کہاں نفس کو خطاب کیا ہے۔ ایک آخری منزل ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے انہیں کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ نفس کو کہا ہے، نہ جسم کو کہا ہے، نہ روح کو کہا ہے۔ اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو راضی اور مرضی خداوند پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف جا، وادخلی جنتی، اور جنت، اللہ کہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس کو خطاب ہے، قرآن میں جا بجا نفس کو خطاب ہے۔ اگر میں اس موضوع کی طرف جاؤں گا تو بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں مولا کائنات کے ان 3 ایام میں ان کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ تو جو ہستیاں سب سے پہلے خلق ہوئیں وہ کل عرض کیا تھا کہ نبی اکرم ہیں، اور وہ نور کی صورت میں خلق ہوئیں۔ ہمارے نفوس جو ہیں وہ اور نورانی نفوس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اکرم کے ہی نور سے، ایک ہی نور سے مولا کائنات کا نور خلق ہوا۔ اور میں نے عرض کیا تھا گفتگو میں کہ ہمارے معاہدوں کے وہ امین ہیں، وہ گواہ ہیں
ہم انہی ہستیوں کی طرف رجوع کر کے اللہ سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اسے یاد کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے نفوس نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ انہی ہستیوں کی طرف رجوع کر کے ہی اس عہد کو پا سکتے ہیں. اس کا ایک لازمہ ہے. وہ لازمہ کیا ہے کہ اب ہم مقام تخلیق میں آ چکے ہیں. عالم ذر سے عالم خلقت میں آئے, عالم خلقت سے ماں باپ کے اسلاب اور رحم کے عالم میں آئے. وہاں کا سسٹم اور تھا. عالم خلقت میں ذرات کی طور پر موجود تھا, کسی سیب میں, کسی گندم میں, کسی اس طرح پراکندہ میرا وجود تھا. اللہ نے میرا وجود شروع سے اس کائنات کے ذرات میں رکھا ہوا تھا. وہ یکجا ہوا میرے ماں باپ کے صلب, باپ کے صلب اور ماں کے رحم میں. وہ دونوں اکٹھے ہوئے, ایگ اور سپرم کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور ماں کے پیٹ میں میری پرورش ہوئی. تو پراکندہ ایک عالم تھا, پھر ایک کٹھا عالم ہوا. اس کے اپنے تقاضے تھے. وہاں سانس نہیں تھا, خوراک کا یہ سسٹم نہیں تھا, وہاں معاشرت نہیں تھی, لوگوں سے میل ملاپ نہیں تھا, مجھے رابطے کے وسائل کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں زندگی کر رہا تھا. پروان چڑھ رہا تھا ماں کے پیٹ میں. چند مہینے پروان چڑھا, بڑا ہوا, چھوٹے سے بڑا ہوا, ایک سائز پہ آ کے پھر اس عالم سے انتقال کر کے اس عالم میں آ گیا. اس عالم میں میں منتقل ہو گیا, اس سے یہاں آ گیا. اس عالم میں اب ہم ہیں. یہ ہمارا حقیقت میں چوتھا عالم ہے. پہلا عالم عالم ذر, پھر عالم تخلیق. تخلیق میں سارا نقشہ بن گیا وجود کا, اس جسم کا جو مجھے میرے نفس کو عطا ہوا. اس نفس کو جب جسم عطا ہوا تو وہ نفس جو ہے جس طرح اس نے معاہدہ کیا تھا کہاں اس نے پیدا ہونا ہے, وہ نفس وہاں پہ منتقل ہوا, اس کو جسم عطا کیا گیا. اس جسم کی پرورش ہوئی, اس کو روح عطا کی گئی اسی نفس کو. پھر وہاں سے منتقل ہو گیا اس دنیا میں, جس دنیا میں آج ہم اور آپ ہیں. یہاں ہم نے, یہ دنیا کیا ہے, ادارے عمل ہے. یہاں ہم نے عمل کرنا ہے, اچھا یا برا کرنا ہے. اچھا کریں گے تو جزا پائیں گے, برا کریں گے تو سزا پائیں گے. اچھائی کے بہت سے ذرائع ہیں. مختلف وسائل کو اپناتے ہوئے مختلف ہدایتیں ہمیں دی گئیں اس عالم میں. ایک ہدایت ہے اس خالق کی طرف سے جو میرے اندر ہے, میرے نفس کو ہی بتا دیا گیا ہے. وہ اسی معاہدے کے مطابق ہے کہ ہم نے سبیل اور راستہ تمہیں بتا دیا ہے, اما شاکرن و اما کفورا. یا اس راستے پر چلو گے یا اس سے گریز کرو گے. اگر اس راستے پر چلو گے تو مزید رہنمائی تمہیں ملے گی. وہ رہنمائی کئی طرح کی ہے. ایک رہنمائی ہے اللہ نے قانون کے طور پر شروع سے ہی قوانین دیے ہیں, اور ایک رہنمائی ہے کچھ ہستیوں کو منتخب کر کے انہیں ہماری ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے. بہت شارٹ گفتگو کر رہا ہوں. انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے جو انسان کو تدریجاً آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے. انسان چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں ارتقاء کی بہت بلندیوں تک پہنچنے کی گنجائش ہے. اس وقت سائنس کی روح سے ہم اپنی جتنی کیپیسٹی ہے, ہر انسان اپنی ٹوٹل کیپیسٹی کا 10% بھی یوز نہیں کر سکتے. ہماری عقل جو ہے, آئی کیو لیول جو ہے ہمارا, بتایا کچھ اشارہ کیا تھا کہ ہماری عقل جو ہے یہ چونکہ مادیات سے مربوط ہو جاتی ہے. میرا نفس, وہی عقل جو ہے وہ نفس ہے. عقل کسی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, مغز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے مغز میں عقل ہے اور کہیں نہیں ہے. عقل وہی میرے نفس کو عطا کی گئی ہے. عقل ہی انتخاب کرتی ہے حسن کو اور سو کو, اچھے کو اور برے کو. تو ہماری عقل کو ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے کون سا برا ہے. بہت توجہ کیجیے گا کہ اسلام نے آ کے نہیں بتایا کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے. ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی بتاتا ہے کہ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ برا ہوا. اگر اس سے آپ پیار کرتے ہیں تو وہ اچھا سمجھتا ہے.
اس کو کسی دین نے نہیں بتایا کہ ظلم اور زیادتی بری ہے اور شفقت جو ہے اچھی بات ہے۔ ہر معاشرہ، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی معاشرہ بھی ہو، ان میں کوئی اچھائی اور برائی کے اصول ہیں۔ اسلام نے آ کے آپ کو چند بہتر راہیں بتائی ہیں، بس چند ایک چیزیں ہی طلب کی ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو عہد اولی اس کا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس عہد کو کیسے پا سکتا ہے؟ وہ اسی اپنے نفس کو پروان دے کر۔ نفس کی پروان کیسے؟ نفس کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ اپنے نفس کو مطمئن کیسے بنانا ہے؟ اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے اردو میں اس کے لیے متبادل لفظ نہیں ہے۔ خود کو کیسے کمال تک لے جانا ہے، اس کا واحد حل ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا اس مادے سے دور ہوں گے، اس مادی وسائل سے دور ہوں گے، اتنا معنی کی طرف جائیں گے۔ یہ سمپل سا ضابطہ ہے جو ہمیں ان ہستیوں نے بتایا ہے جنہوں نے اس کائنات کی سب سے پہلی تخلیق ہے، جنہوں نے اس کائنات میں اپنے آپ کو یہ سب سے ثابت کروایا ہے کہ وہ بہترین ہستیاں ہیں۔ ہمارے لیے، میں شارٹ کرتا ہوں، اب زیادہ تفصیل نہیں، ہمارے لیے جو سب سے محترم ہستیاں ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ ان کی فضیلت میں آیات قرآنی بے پناہ 600 آیات قرآنی ہیں جو اہل بیت کے بارے میں ہیں۔ کل بتایا تھا 300 آیات ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ 300 آیات قرآنیہ مولا علی کے بارے میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ہیں اس میں بھی مولا شامل ہیں امیر کے طور پر۔ اس کے علاوہ مختص آیات جو مولا کائنات کے لیے آپ سب جانتے ہیں، بہت سی آیات ہیں، آیت ولایت ہے، آیت بلغ ہے، آیت کمال ہے، کتنی آیتیں ہیں، اب ایک ایک پر اگر گفتگو کروں تو کئی دن چاہیے، اور سینکڑوں حدیث ہیں مولا کائنات کی فضیلت میں۔ مولا کائنات کی فضیلت پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت نے بھی، شیعوں نے بھی، خصائص امیر المومنین، فضائل امیر المومنین، مسند امیر المومنین، اس نام سے بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ کون کون سی آیت ان سے مربوط ہے، کون کون سی آیت جو ہے وہ کس مقام پر کس عنوان سے مولا سے مربوط ہے۔ انہوں نے صرف مولا کائنات سے کے بارے میں لکھی۔ اس کے علاوہ خصائص میں وہ احادیث بھی لائے ہیں، گرچہ میرا ارادہ تھا کہ احادیث کے بارے میں کل عرض کروں۔ بے پناہ حدیث ہیں، مشہور احادیث، حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے، حدیث مدینۃ العلم ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہ اتنی حدیثیں سینکڑوں ہیں، کئی سو حدیثیں ہیں جو فضیلت مولا کائنات کے بارے میں ہیں۔ بعض لوگوں نے 227، کسی نے 300 کچھ، بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں 20-25 تو ہر شیعہ جانتا ہے حدیث مولا کائنات کے بارے میں، ضربت علی، حدیث طائر، اس طرح کی حدیث آپ جانتے ہیں۔ اب جو یہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کی ہم لائف دیکھیں، زندگی دیکھیں، اس پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو اس مادی دنیا سے دور رکھا۔ مولا کائنات کے بارے میں بعض مصنفین نے 50-60 سال انہی کی زندگی پہ کام کیا ہے۔ تو ایک صاحب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ علی مرتضیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 6 چیزیں کھائی ہیں، 7ویں چیز نہیں کھائی۔ 6 چیزیں اس پوری دنیا سے علی نے کھائی ہیں۔ گندم تو نہیں کھائی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، نمک ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ گوشت چند دفعہ جو کھایا ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے، چند دفعہ جو کھایا ہے گوشت کے بارے میں جو ہے وہ اسپیشل ہی گوشت تھا۔ چند مختلف واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں سب نے گوشت کھایا مولا نے وہاں نہیں کھایا۔ تو کوئی اسپیشل گوشت جیسے حدیث طائر میں ہے، تو جو کھجور، نمک، دودھ، شہد اور
ایک آدھ چیز یہ گوشت، یہی 6 چیزیں، اور 7واں پانی۔ اس کے علاوہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اپنی پوری زندگی میں اور کچھ نہیں کھایا۔ ہمیں کم از کم روایات میں ایسا نہیں ملتا۔ ان صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ یقیناً کچھ نہیں کھایا، ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ مولا نے اس کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کوئی بندہ فالودہ لے آیا، اس زمانے میں کسی چیز کو فالودہ کہا جاتا ہوگا، کوئی مٹھائی تھی، تو مولا کے پاس رکھا، تو مولا نے کہا میں نہیں کھاتا۔ تو وہ چونکہ لایا تھا تو اس مولا نے فرمایا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا تھا اس لیے میں نہیں کھاتا۔ اب وہ اپنی یعنی زہد کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں اس دنیا سے قطع تعلق رکھتا ہوں ان چیزوں سے۔ کیوں؟ بقیہ ائمہ بھی، حالانکہ جملہ علوم ان کے پاس، میں نے مولا کائنات پر سینکڑوں مضامین لکھے ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، مذہب تشیع کے بارے میں ہزاروں مضامین لکھے ہیں، 10,000 سے زیادہ مضامین میرے موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، اور کوئی نہیں لکھتا چونکہ اس پہ پیسے نہیں ملتے، اور کوئی نہیں لکھتا، میں ویلا نکما میں لکھ دیتا ہوں۔ میں 20 سال میں 10,000 سے زیادہ مضامین لکھے ہیں صرف تشیع کے بارے میں، ویسے اس سے زیادہ مضامین ہیں اور ٹاپکس پہ بھی۔ شیعت کے بارے میں 10,000 سے زیادہ، مولا کائنات میں بہت سے مضامین لکھے ہیں، اس میں ایک مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا نے کون کون سے علوم لوگوں کو سکھائے، جن نے مثلا علم حساب سکھایا، حارث حمدانی کو، اسے علم میراث اور حساب سکھایا، جناب کمیل کو دعائیں سکھائیں، جناب اسبغ بن نباتہ کو علم تاریخ سکھایا، ابو الاسود دوئلی کو یہ گرامر سکھائی، گرامر نہیں تھی عربی میں پہلے، یہ صرف نحو وغیرہ یہ نہیں تھا، لوگ قرآن غلط پڑھتے تھے تو ابو الاسود دوئلی آیا اور کہا کہ مولا لوگ تلفظ غلط کرتے ہیں، کہیں اعراب غلط کر دیتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ تم گرامر کی تشکیل دو، تو وہ مولا نے پہلا جملہ جو نقل ہوا ہے فرمایا کہ ہر عربی زبان میں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے اور فعل ہے اور حرف۔ اس سے سٹارٹ کیا، وہ پھر جاتا تھا عربی میں تلاش کرتا تھا، اسم لکھ کے لے آتا تھا، فعل لکھ کے لے آتا تھا، حرف لکھ کے لے آتا تھا، مولا پھر اس کی اصلاح فرماتے تھے، ایسا نقل ہوا۔ تو اسے پوری گرامر، بابا گرامر عربی جو ہے ابو الاسود دوئلی ہے، اس کو مولا نے سکھایا۔ اسبغ بن نباتہ نے پہلی جو تاریخ اسلام کی لکھی گئی وہ اسبغ بن نباتہ نے 100 ہجری تک لکھی، 100 ہجری تک، تقریباً 104-5 ہجری تک صحابہ زندہ تھے، آخری صحابی جو ہے ابو طفیل تھا، وہ 100 ہجری کے لگ بھگ ان کی رحلت۔ اس وقت کی تاریخ تدوین کی پہلا محدث، تاریخ لکھنے مورخ جو تاریخ لکھنے والا ہے وہ مولا کے کہنے پر تھا۔ سلیم ابن قیس ہلالی کو اسرار اہل بیت عطا کیے، وہ لکھوائے، ان کی کتاب موجود ہے۔ اور علم کیمیا کیمیکل کا علم ہے، اس کا ایک حصہ ہے کیمیا، اسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا جو سونا بنا سکتا ہے، وہ علم عطا کیا لوگوں کو، لوگوں نے بنایا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہستیاں برتر، بالاتر، علوم ان کے پاس، جو علوم ہم سب کے پاس نہیں، ان کے پاس، ان کی عقلیں ہم سب سے زیادہ، ان کا تعلق استوار ہے اس عالم بالا سے، پھر بھی وہ ان مادی چیزوں سے دور، یہ دنیا کی مادی چیزوں سے دور۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ مادی چیزیں یہاں کی یہیں رہ جانی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی آپ کے کام نہیں آنی، جتنی مادی چیزیں ہیں یہ اس چند سال کی جو دنیا کی زندگی ہے، اس سے آپ اس عالم سے اگلے عالم میں جب آپ منتقل ہوں گے، اس میں سے ایک چیز بھی آپ کے کام نہیں آنی، سوائے یہ کہ ان کو آپ نے کسی اچھائی میں استعمال کیا ہو تو وہ اچھائی کام آئے گی۔ تو اپنا عہد، اپنا وہ عہد اول یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مادی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں، ان کو ذریعہ بنائیں مقصد کے لیے، تب تو مفید ہے۔ اگر کوئی ان مادی چیزوں کو مقصد بنائے گا تو اس کی توجہ اسی طرف رہے گی، عالم معنی کی طرف وہ توجہ کر ہی نہیں سکتا۔
لیکن اگر ان کو ذریعہ بنائی رکھے گا اور مقصد وہی ہوگا تو پھر اس عالم کی طرف وہ توجہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ پاک ہستیاں جو ہیں یہ ہمیں رہنمون کرتی ہیں، ہماری ہدایت کرتی ہیں کہ ہم اس طرف کو جائیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں قرآنی جو فرامین ہیں، آیات قرآنی ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، اخلاقی احکام ہیں، ان تمام کی طرف رہنمون کرنے والی ہستیاں یہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی ہستی مولا کائنات ہے۔ آج جو میں نے بتانا تھا وہ یہ ہے کہ متعدد آیات سے مولا کی فضیلت اپنے زمانے نہیں، ہر زمانے کے لوگوں سے مولا کی فضیلت ثابت ہے۔ یہ سنی شیعہ سب کی کتابوں میں ہے کہ علی ابن ابی طالب ہر اعتبار سے قرآن کی آیات کے مطابق اپنے زمانے کے جملہ تمام افراد سے افضل ہے۔ کسی ایک فرد کے بارے میں اسپیشلی اس کی فضیلت کے طور پر، فضیلت ویسے کوئی واقعہ ذکر ہو، جیسے ایک دو صحابیوں کا واقعہ کا ذکر ہے، جناب زید جو نبی پاک کے پالک تھے ان کا نام بھی ہے، تو واقعے کے طور پر ذکر ہے، لیکن کسی کی فضیلت کے طور پر قرآن میں کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ فرد کی موجود ہے تو صرف علی ابن ابی طالب، اور اس میں کوئی اختلاف سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ متعدد آیات کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ یہ مولا کائنات کی فضیلت میں ہے۔ چند آیت کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ مولا کائنات کی پوری زندگی دیکھیں، پیدائش سے لے کر اپنی شہادت تک، ان کی پوری زندگی پر اگر نگاہ ڈالی جائے ان جیسی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ جو دورانیہ ہے عہد نبی کا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی، اسی پہلی دعوت میں، دعوت ذوالعشیرہ، توجہ کریں، افطاری سب کے لیے رکھ دی جائے گی، توجہ فرمائیے، اس دعوت میں ہی، پہلی دعوت میں ہی نبی پاک نے جو فرمایا، سنی شیعہ نے نقل کیا ہے کہ آج جو میری بات پر لبیک کہے گا وہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وارث ہے۔ یہ 3 لفظ روایات میں نقل ہوئے ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ صرف مولا علی ہی لبیک کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور مولا علی کو ہی نبی پاک نے کہا کہ تم میرے وزیر ہو،